اچھا تہجد پڑھتے ہیں اس کا مطلب نیک لوگ ہیں. اب جب نیک لوگ ہیں تو ان کو تو اپنے آپ پر ایک خوشی ہونی چاہیے کہ صاحب ہم تو تہجد پڑھنے والے ہیں، جنت تو ہمارے باپ کی ہوگی، جنت پہ تو ہمارا ریزرویشن ہو گیا. نہیں، تہجد پڑھنے کے باوجود اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہے. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما. رحمان کے خاص بندے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، رات رات بھر جاگتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ سے دعائیں کرتے کہ اے پروردگار تو جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے. ان عذابها کان غراما، جہنم کا عذاب تو چمٹ جانے والا ہے، جہنم کا عذاب تو چپک جانے والا ہے، جہنم کا عذاب تو چھوڑنے والا نہیں ہے، جہنم کی عذاب تو جان چھوڑنے والا نہیں ہے. آج تو 4 لاکھ روپیہ ہم نے مسجد میں دے دیا، تو 4 لاکھ روپیہ ہم نے مدرسے میں دے دیا، کوئی جلسہ کرا دیا، کوئی مسجد بنوا دی، کوئی یتیموں کی مدد کر دی، تو ہم اتنے ہی پر بڑے فخر سے، بڑے غرور سے ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ صاحب ہم نے تو بہت بار تیر مار لیا، اب تو جنت ہمارے باپ کی ہو گئی. نہیں میرے پیارے ساتھیوں، یہ بہت ہی خطرناک قسم کا تکبر ہے کہ انسان اپنی نیکیوں کو، اپنے نیک اعمال کو اپنی نجات کے لیے فائنل سمجھے کہ ہاں میں نے نیکی کر لی تو میری نجات ہو گئی. انسان کو نیکی کر کے بھی ڈرنا چاہیے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکی قبول کی ہے. ہزاروں سال پہلے جب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو بنایا تھا، ان کا بیٹا اسماعیل بھی اپنے باپ کے ساتھ خانہ کعبہ کو بنا رہا تھا. دونوں باپ بیٹے خانہ کعبہ کو بنا رہے تھے، اور باپ بیٹے کیا دعا کر رہے تھے؟ قرآن باپ بیٹوں کی دعا کو بیان کر رہا ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اے پروردگار، ابراہیم دعا کر رہے ہیں، ان کا بیٹا اسماعیل دعا کر رہا ہے، اے پروردگار ہم بنانے کو تو خانہ کعبہ بنا رہے ہیں، اے اللہ ہم تیرا گھر بنا رہے ہیں، ہم مسجد بنا رہے ہیں، لیکن اے اللہ ہم کو پتا نہیں ہمارا یہ عمل قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ تو ہماری اس نیکی کو قبول فرما لے، تو دعاؤں کو سننے والا ہے، تو دل کا حال جاننے والا ہے. نیکی کے بعد انسان کو چنتا ہونی چاہیے کہ ہماری نیکی اللہ تعالیٰ کے سویکار ہوئی کہ نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ کے قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. رحمان کے بندے تہجد پڑھتے ہیں اور پھر بھی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. ان عذابہا کان غراما، جہنم کا عذاب انسان کو چپک جانے والا. غرامہ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ عربی زبان میں جب کوئی کسی سے قرضہ لیتا ہے تو جو قرضہ وصولنے کے لیے آتا ہے اس کے لیے عربی میں غرام کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ اگر آپ نے کسی سے قرضہ لیا ہے تو بار بار آپ کے گھر پہ آئے گا، آپ کو چھوڑے گا نہیں آپ سے جب تک پیسہ نہیں لے لے گا. جہنم کا عذاب بھی غرامہ ہے، جہنم کا عذاب چھوڑنے والا نہیں ہے، جہنم کا عذاب چپک جانے والا ہے، چمٹ. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت. انہا ساعت مستقرا و مقاما، جہنم بڑا ہی بری جگہ ہے، بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. اور آگے بڑھیے. رحمان کے بندوں کا اخلاق آپ نے دیکھ لیا، رحمان کے بندوں کی نماز آپ نے دیکھ لی، رحمان کے بندوں کی دعا آپ نے دیکھ لی. اب تھوڑا سا اور آگے بڑھیے. اللہ فرماتا ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. رحمان کے بندے جب خرچ کرتے ہیں تو نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں، نہ بخیلی کرتے ہیں، وہ بیچ کا راستہ اپناتے ہیں. وہ نہ تو کنجوس ہوتے ہیں نہ بخیل ہوتے ہیں، اور نہ ہی دولت ہونے کے باوجود نہ تو دولت ہونے کے باوجود کنجوس ہوتے ہیں، نہ دولت کا مس یوز کرتے ہیں، غلط استعمال، نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ کنجوس. ہمارے سماج میں دونوں طریقے کے لوگ، بعض لوگ اتنے بڑے کنجوس ہیں، بہت پیسہ ہے لیکن ڈھنگ کا کپڑا بھی نہیں پہنتے. بیوی بیچاری ترستی رہتی ہے
کہ ارے مجھے فلاں کپڑا دلا دو، فلاں ساڑی دلا دو، فلاں سوٹ دلا دو، اس کے بعد بہت پیسہ ہے مگر نیت اتنی خراب ہے، بیوی بیچاری وہ روتی رہتی ہے اور یہ بیوی کا بھی حق ادا نہیں۔ بچے ترس جاتے ہیں اچھا کھانا کھانے کے لیے، یہ کنجوس اپنی دولت کو سجا سجا کے رکھتا ہے، زمینیں خریدتا ہے، جائیداد خریدتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ زمینیں، یہ جائیدادیں آپ کے مرنے کے بعد یہ دوسروں کے ہاتھ لگ جائیں گی۔ جب تک آپ زندہ ہیں، اگر اللہ تعالیٰ پیسہ دے رہا ہے، اپنے شریر پر بھی خرچ کرو، اپنے جسم کے اوپر بھی خرچ کرو، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، بچوں کو اچھا کھلاؤ، اگر موقع ملے تھوڑا دنیا بھی گھومو، تھوڑا تفریح بھی کرو، تھوڑا اچھی جگہوں پر اپنے بال بچوں کو لے کے جاؤ، اگر اللہ نے دولت دی ہے تو عمرہ بھی کر لو، حج بھی کر لو۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ زندگی کتنے دن ساتھ دے گی ہم نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے ہیں کب کون سی بیماری آ جائے، ہارٹ اٹیک آ جائے اور کب انسان مر جائے، ہم نہیں جانتے۔ میرے ابھی 4-5 دن پہلے بنارس میں بائک پر جا رہا تھا، بنارس میں وہ ٹیکسی چلتی ہے، بائک والی ٹیکسی، اس پر میں جا رہا تھا، ایک غیر مسلم نوجوان تھا، بائک چلا رہا تھا۔ میری عادت ہے بائک پر بیٹھتا ہوں جب اس طریقے کی بائک پر تو پوچھتا ہوں جو چلانے والا ہوتا ہے کہ بھائی کیا نام ہے، کہاں کے رہنے والے ہو، تو اس نے بتایا بنارس کے قریب کا وہ رہنے والا تھا۔ وہ اس کے خصیے میں، اس کے پیشاب کے مقام پہ جو خصیتین ہوتے ہیں، جو ٹیسٹیکلز ہوتے ہیں، اس میں اس کو کینسر ہوا۔ سوچئے 20-25 برس کا نوجوان، ٹیسٹیکلز میں کینسر ہو گیا ہے، اور وہ بیچارہ علاج کرانے کے لیے بنارس آیا تھا، اور اپنے ماں باپ کا اکیلا بیٹا تھا، گھر میں کوئی کمانے والا نہیں تھا، وہ بیچارہ کینسر کے مرض سے جو دوچار تھا، اور وہ بنارس میں بائک چلا کر کے اپنا علاج کا خرچہ نکالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کی حالت دیکھ کر کے میرے بھائی مجھے بڑا ترس آیا، اور میں سوچنے لگا کہ سوچو یہ انسان جو اس قدر خطرناک بیماری میں مبتلا ہے، یہ بھی بیچارہ بائک چلا رہا ہے صرف اس لیے تاکہ 4 پیسے آ جائیں اور میرے علاج کی میں آسانی ہو جائے۔ دنیا میں میرے پیارے ساتھیوں اس طریقے کے بہت سارے لوگ بھرے پڑے ہیں، کون سی بیماری، کون سا ایکسیڈنٹ، کون سا حادثہ آ جائے اور زندگی ختم کر دے ہم نہیں جانتے۔ جب تک زندگی ہے، تندرستی ہے، اس کا صحیح استعمال کرو، دولت ہے اس کا صحیح استعمال کرو، کنجوس بھی مت بنو، بخیل بھی مت بنو، بیوی کا حق ادا کرو، بچوں کا حق ادا کرو، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھے مکان میں رہو، اللہ کی نعمتوں کا فائدہ اٹھاؤ۔ اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ کی استطاعت 10,000 کا موبائل لینے کی ہے لیکن آپ لون پر اور EMI پر آپ لاکھ روپے کا آئی فون لے رہے ہیں۔ طاقت 10,000 کا موبائل لینے کی ہے مگر لون پر اور EMI پر آپ کیا لے رہے ہیں؟ 1 لاکھ روپے کا آئی فون لے رہے ہیں۔ یہ میرے پیارے ساتھیوں، جتنی بڑی چادر ہو انسان کو پیر اتنا ہی پھیلانا چاہیے۔ نہ فضول خرچی کرنا اسلام میں صحیح ہے، نہ بخیلی کرنا اسلام میں صحیح ہے۔ آج جلسہ ہوتا ہے، سوشل میڈیا پر جلسوں کے بارے میں کتنی باتیں ہوتی ہیں، خاص طور سے سیمانچل کے جلسوں کے بارے میں لوگ بولتے ہیں بڑی فضول خرچی ہوتی ہے۔ کبھی کوئی اس پر کیوں نہیں چرچا کرتا؟ ٹھیک ہے، جلسوں میں جو خرابیاں ہیں اس کو ہمیں دور کرنا چاہیے، اس پر بھی تو چرچا ہونی چاہیے کہ سیمانچل نہیں پورے انڈیا میں مسلمان شادیوں میں کتنا پیسہ پانی کی طرح بہا۔ اتر پردیش کی 2 شادیاں ابھی حال ہی میں کرنٹ میں میرے سامنے آئی۔ سدھارتھ نگر میں شادی ہوئی، مسلمان لڑکا باراتیوں پر پیسہ لٹا رہا ہے اور 20 لاکھ روپیہ اس نے باراتیوں پر نوٹوں کی گڈیاں اس نے اڑا دی، 20 لاکھ روپیہ اس نے پانی کی طرح بہا دیا۔ میرٹھ میں ایک شادی ہوئی اور دلہے کو سسرال سے 2.5 کروڑ روپے ملتے ہیں اور دلہا اپنی سالی کو گھڑی پہنانے کا جو تحفہ دیتا ہے، جس کو گھڑی کی پہنائی بولتے ہیں، وہ تقریباً 11 لاکھ روپے دیتا ہے۔ مولوی صاحب کو نکاح پڑھانے کا 11 لاکھ روپیہ دیا جاتا ہے۔ کیا یہ اسراف نہیں ہے؟ کیا یہ فضول خرچی نہیں ہے؟ اپنے نام کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنے آپ کو پرسدھ کرنے کے لیے اور مشہور کرنے کے لیے آج مسلمان پیسہ پانی کی طرف بہاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کیا اس کا بھی حساب دینا پڑے گا، پیسہ کہاں سے آیا اور پیسہ کہاں خرچ کیا۔ آپ یہ کہہ کر کے پلہ نہیں جھاڑ سکتے میرا پیسہ تھا، میری مرضی تھی، میں جہاں چاہے خرچ کروں۔ نہیں، اللہ آپ سے پوچھے گا یہ پیسہ ہم نے تجھے دیا تھا، یہ دولت ہم نے تجھے دی تھی، تجھے بتانا پڑے گا یہ پیسہ کہاں سے آیا اور یہ پیسہ تو نے کہاں خرچ کیا۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ رحمان کے خاص بندے جب پیسہ خرچ کرتے ہیں، جب دولت خرچ کرتے ہیں، نہ فضول خرچی کرتے ہیں، نہ بخیلی کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، وہ بیچ کا راستہ۔ اور آگے
والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون. اور رحمان کے خاص بندے تین بڑے بڑے پاپوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. تین مہا پاپ ہے اسلام میں، تین بڑے بڑے گناہ ہیں اسلام کی نظر میں. سن لیجیے، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، رحمان کے خاص بندے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، وہ شرک نہیں کرتے. ان کا ہاتھ اگر اٹھتا ہے اللہ کے سامنے اٹھتا ہے، وہ سجدہ کرتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں. وہ کسی قبر پہ سجدہ نہیں کرتے، کسی مزار پہ سجدہ نہیں کرتے، کسی پتھر کے بت کے آگے سجدہ نہیں کرتے. وہ لال کالے پیلے دھاگوں کو مشکل کشا نہیں سمجھتے. اب کیا بولیے، کسی کٹیہار کے علاقے میں نے دیکھا اہل حدیث کا گھر ہے، شیر شاہ آبادی کا گھر ہے، اور گھر میں اس نے کیا لگایا ہے، دکان اور مکان کی کاروبار. اس پہ کیا لکھا ہوا ہے، کچھ گنتیاں لکھی ہوئی ہیں، کچھ گنتیاں لکھی ہوئی ہیں، اور یہ عقیدہ رکھا گیا کہ یہ میرے مکان میں لگا رہے گا تو میرے مکان میں برکت آئے گی. یہ الٹی سیدھی گنتی لکھنے سے تیرے مکان میں برکت نہیں آئے گی. مکان میں برکت تیرے عمل سے آئے گی، تیرے ایمان سے آئے گی، تیرے قرآن پڑھنے سے آئے گی. قرآن کی آیتوں کو تو لٹکا دے یا گنتیوں کو لٹکا دے، اس سے تیرے گھر میں برکت نہیں آئے گی. میرے بھائیوں، بات کڑوی ہے مگر میں سچی بات کہتا ہوں. آج ہم اہل حدیثوں کو بھی اپنے عقیدے پر محنت کرنے کی. آج ہمارے جلسوں میں توحید پر تقریریں بند ہو گئی، اخلاق کی باتیں ہو رہی ہیں، نماز کی باتیں ہو رہی ہیں، شراب سے روکا جا رہا ہے، زنا سے روکا جا رہا ہے. مگر دنیا کا سب سے بڑا پاپ کیا ہے، دنیا کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک کرنا. آج کتنی مسلمان لڑکیاں ہیں کالجوں میں پڑھ رہی ہیں، ہندو سہیلی کے ساتھ وہ پڑھ رہی ہے، اس کا کوئی تہوار آیا، اس نے ایک بچی مہلا پنڈال میں رو رہی ہے، کن کی بچی ہے، اس کو لے جائیے.